دنیا کی جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لیں۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن الحذیفی کا خطبہ حج۔ کہا رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ حجاج کرام نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادات میں مصروف رہیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ حج کے دوران کسی قسم کی لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ لاکھوں حجاج میدان عرفات میں موجود۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج سنا۔ نماز ظہر اور عصر کی ایک ساتھ ادائیگی۔ میدان عرفات میں حجاج غروب آفتاب تک دعاؤں، توبہ استغفار اور عبادات میں مصروف رہیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین حج مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ۔ حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی 100 سالہ بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر ملے، ان کی خیریت دریافت کی اور معمر ترین حاجی کی ہمت کو سراہا۔ محسن نقوی نے حجاج کرام سے کیمپس میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حجاج کرام کا انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کیں۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ تحقیق و ترقی کے فروغ کے لیے نئی صلاحیتوں کو سامنے لانا ہوگا۔ زرعی تعاون کے لیے مفاہمتی معاہدوں کو بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاک چین ایگریکلچرل تعاون پر منعقدہ ورکشاپ سے خطاب۔ چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کا دورہ کیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر بیجنگ میں خصوصی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا ہے۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفود کی ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پورٹ قاسم، گوادر اور معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ کہا سی پیک منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح ہے۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم کے متعلقہ حکام کو فیصلوں پر بروقت عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ امریکہ کو اب خطے میں فوجی اڈوں کے قیام کے لیے محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کا حج کے موقع پر پیغام۔ کہا کہ اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ مستقبل امت اسلامیہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے، جبکہ متزلزل صہیونی حکومت اور اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکا۔ ایران نے جارح امریکہ کو سخت تھپڑ رسید کیا اور دشمن کے اہداف کو ناکام بنا دیا۔ خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے۔ جس طرح بھی ممکن ہو آبنۂ ہرمز نے کھلنا ہی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آج قطر میں کچھ مذاکرات ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ اس وقت کوئی فعال یا طے شدہ مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ مذاکراتی عمل کو بڑا دھچکا۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کا جنوبی ایران میں فضائی حملہ۔ سینٹ کام نے تصدیق کر دی، فضائی حملے میں ڈرون لانچنگ تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز جنوبی ایران کے شہر بندر عباس اور آبنۂ ہرمز کے قریبی ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے فوری طور پر کسی بڑے نقصان یا جانی خسارے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ امریکی صدر نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ ایران ڈیل کو ابراہیم اکارڈ سے مشروط کر دیا۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک پر ابراہیمی معاہدے میں شمولیت پر زور۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا کہا۔ کہتے ہیں اگر ایران معاہدے پر آ جاتا ہے تو اسے بھی ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونا ہوگا۔ ناقدین نے اسے سفارتی دباؤ کی نئی کوشش قرار دیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم کا حزب اللہ کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، فوج کو ہدایت جاری کر دی۔ فوجی دباؤ مزید بڑھانے اور فیصلہ کن حملوں کا اعلان، نیتن یاہو کا حزب اللہ پر ڈرون اور سائبر حملوں کا بھی اعتراف۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے باوجود جھڑپیں جاری، خطے میں کشیدگی میں اضافہ۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں میں ہزاروں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے، جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کر دیا، بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ ایران میں 87 روز سے جاری انٹرنیٹ بندش ختم ہونے کی امید، ایرانی صدر کا ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کی بحالی کا حکم جاری۔ مہر نیوز کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے وزارت مواصلات کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ حکام کے مطابق مکمل بحالی کے ٹائم فریم کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ انٹرنیٹ بندش سیکیورٹی خدشات کے باعث کی گئی تھی۔ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، ماحولیاتی تحفظ اور صحت عامہ میں بہتری کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی جی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی ملاقات، ادارہ جاتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں سے وفد کو آگاہ کیا، باہمی معاہدے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے اعتماد کا مظہر ہیں۔ ملک بھر میں بہری برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع، ملک میں امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید الاضحیٰ میں صرف چند گھنٹے باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ عروج پر، خریداروں کا قیمتیں کم کرنے پر اصرار، بیوپاریوں کا انکار، بھاؤ تاؤ، نوک جھونک اور سودے بازی عروج پر، کوئی کامیاب لوٹا تو کوئی ایک دوسرے سے منڈی کے چکر کاٹنے میں ہی مصروف۔ کراچی کی مویشی منڈی میں سورج مکھی بیل کی انٹری، آنکھیں بھوری، رنگت سورج جیسی اور انداز بھی سب سے نرالا، 12 من وزنی بیل کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے۔ ننھے ہاتھ بڑی محبتیں، بچوں اور جانوروں کا انوکھا پیار، قربانی سے پہلے محبتوں کے خوبصورت لمحات، جانور بھی گھر کے فرد بن گئے، بس ایک دن کا انتظار، پھر پیارے جانور ہو جائیں گے قربان۔ بچے گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارات میں مصروف۔ کسائیوں کا سیزن آ گیا، عوام کی جیبوں پر چاقو چھریاں چلانے کی تیاریاں، اوزاروں پر دھاڑ لگا لی۔ موسمی ہو یا پیشہ ور کسائی، کریں گے خوب کمائی۔ بکرا، گائے اور اونٹ قربانی کرنے کے لیے ریٹ زیادہ نہیں، بہت زیادہ کر دیے۔ کیسے سجائیں دسترخوان، کیسے پکائیں چٹپٹے پکوان، کلیجی ہو یا مٹن کڑھائی، بیف بریانی کہیں رہ نہ جائے پھیکی پھیکی، سیخ کباب، باربیکیو کے مزے کیسے ہوں گے پورے۔ بڑی عید آتے ہی ہرے مسالے مہنگے، بڑی عید کی بڑی تیاریاں، خواتین اور بچوں کا بازاروں کا رخ، کپڑے، جوتے، جیولری اور من پسند چیزوں کی خریداری جاری۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی، ٹرانسپورٹرز نے بھی مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ من مانے کرایوں کی وصولی، شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈبل سے بھی زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں، انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوران گیس کی فراہمی کا خصوصی شیڈیول جاری، منگل 26 مئی کو گیس رات 12 بجے تک دستیاب رہے گی۔ اعلامیے کے مطابق عید کے پہلے روز سے تیسرے روز تک گیس کی فراہمی صبح 7:30 بجے سے رات 12 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ حکومتی دعوے بھی کسی کام نہ آئے، کراچی والے پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ جمشید ٹاؤن، مارٹن کوارٹرز اور جہانگیر روڈ سمیت مختلف علاقوں میں 10 روز سے پانی بند، علاقہ مکین مہنگے داموں پانی خریدنے کر استعمال کرنے پر مجبور۔ اور آسٹریلوی کپتان مچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک، جوش انگلس پاکستان مہمان ٹیم کپتانی کے مضبوط امیدوار۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق آئی پی ایل کے دوران مچل مارش کو ٹخنے کی انجری ہوئی تھی اور وہ طویل لیگ کے باعث تھکاوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ مچل مارش کی عدم دستیابی میں اولی پیک کے انٹرنیشنل ڈیبیو کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں شیڈیول۔